السلام علیکم ویورز، ناول 8 ایپیسوڈ نمبر 23۔ میری بچی، تم نے تو اداس کر دیا تھا ہمیں، نوین زینیا کو اپنے گلے سے لگاتی نم آواز سے بولی تو وہ وقت مسکرا تھی۔ کیا ہوا، میری بیٹی ٹھیک ہے؟ نوین نے اس کی چہکتی آواز جو نہیں سنی تھی تبھی پریشانی سے اس کا چہرہ تھاما۔ جی بس سر بڑا درد کر رہا ہے۔ امی کہاں ہیں؟ نوین کا مسکرا کر جواب دیا اور اپنی ماں کی تلاش میں اندر بڑھی جو کچن سے نکلتے اس کی طرف آ رہی تھی۔ میرا بچہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی گوش میں لے لیا۔ زینیا نے ان کے سینے سے لگتے آنکھیں بند کر لیں۔ کل صبح کے سارے لمحات اسے یاد آ گئے۔ وہ کس پریشانی سے گزر رہی تھی کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ کس سے پوچھے سب، کس سے ذوالقرنین کی باتیں کریں؟ حیدر بھی نہیں تھا، لیکن وہ کیسا ری ایکٹ کرتا اس سب پر؟ اگر ذوالقرنین کی محبت میں آ کر اس نے زینیا کو چھوڑ دیا تو؟ اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ میری بیٹی اس پل کتنی سمجھدار لگ رہی ہے نا نوین، فضا نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر نوین بھی ہنس دی۔ زینیا اپنی ماں کی بات پر خود کو سنبھالتی دور ہوئی اور مسکرا دی۔ میں نے بہت مس کیا آپ سب کو، نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے بھی میری چندا، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، ناشتہ لگواتی ہوں، نوین نے اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی تو چہرے سنجیدہ ہو گیا۔ قدم تو کمرے کی طرف اوپر بڑھ رہے تھے لیکن آنکھیں اور دماغ موجود نہیں تھا۔ تم میری ہو، شروع سے میری ہو، بچپن سے میری ہو، میرے سے نسبت ہے تمہاری۔ ذوالقرنین کے جملے اس کے اعصاب ہلا رہے تھے۔ آخری سیڑھی پر بے دھیانی میں قدم رکھا کہ آگے سے کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ جتنی زور سے ماتھا لگا تھا سامنے دیوار ہی لگ رہی تھی، لیکن سیڑھیوں کے سامنے دیوار کا کیا کام؟ اس سے پہلے کہ وہ گرتی مقابل نے اسے تھام لیا، ہاتھ سے بیک سائڈ پر گر گیا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے مقابل کو تھامے کھڑی تھی۔ اپنے ڈاواڈول دماغ کو قابو میں لاتے آنکھیں کھولی تو اپنی آنکھوں میں حیدر کا چہرہ دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، یعنی کسی دیوار سے نہیں بلکہ وہ حیدر سے ہی ٹکرائی تھی۔ وہ اسے اپنی آغوش میں لیے کھڑا تھا، بجائے خوش ہونے کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ حیدر کا مسکراتا چہرہ سمٹا۔ اس نے زینیا کو سیدھا کیا، ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ اسے زینیا کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے گال سے بہے۔ زینی میری جان، حیدر نے اس کے آنسو کو جلدی سے صاف کیا۔ وہ اپنی ہچکی چھپاتی اس کے سینے سے ایک دم سے جا لگی، جیسے اس جگہ کے علاوہ کوئی ایسا سہارا نہیں تھا جو اسے سمیٹ لیتا۔ حیدر نے پریشانی سے اس کے گرد باہیں کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا دل دھڑک اٹھا تھا جیسے کسی انہونی کا ڈر تھا۔ حیدر نے پریشان نظروں سے نیچے دیکھا کہ کہیں اس کی ماں یا چاچی نیچے تو نہیں، لیکن دونوں ہی کچن میں تھیں۔ ان کا دھیان اوپر نہیں تھا، ورنہ وہ زینیا کو روتے دیکھ کر فوراً پریشانی سے اوپر آ جاتی۔ زینیا نے زور سے اس کے گرد باہیں کی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی ہچکی نہ بندھے، لیکن اس کا کنٹرول جا رہا تھا۔ زینیا، حیدر نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اس کی گرفت سے جان گیا تھا کہ وہ اس وقت اس سے دور نہیں ہونا چاہتی، تبھی خاموشی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زینیا نے اس کی گردن میں چہرہ دے دیا اور کس کر اس کی گردن کے گرد باہیں رکھ دی۔ حیدر نے لبوں کو سختی سے آپس میں بھینچ لیا اور اسی لیے اپنے کمرے میں آیا اور پاؤں سے دروازہ بند کیا۔ خود بیڈ پر بیٹھا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس کا رونا محسوس کر رہا تھا، یہ نارمل نہیں تھا۔ اس نے نہیں ٹوکا اسے کہ خاموش ہو جاؤ یا کچھ اور، وہ اسے رونے دے رہا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، کبھی بوسہ دے رہا تھا۔ اس کے آنسو وہ اپنی شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سخت گرفت جو گردن پر تھی وہ بتا رہی تھی کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کے نارمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ پل گزرے کہ اس کے رونے میں کمی آئی تو سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے پوچھا۔ زینیا نے اپنی روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پہلے بتاؤ مجھے، کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑو گے تو نہیں نا مجھے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے نم آواز سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، ڈر تھا جیسے ابھی حیدر اسے چھوڑ دے گا۔ وہ ہنسا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ اس کے مان نے مزید رونے پر اکسایا اسے۔ حیدر نے آگے ہو کر اس کے ہونٹوں کو اپنی چاشنی میں سمیٹا۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر ہاتھوں کو رکھے اسے محسوس کرنے لگی۔ وہ جتنی ٹوٹ رہی تھی اس وقت وہ اس کے لمس میں تحلیل ہو رہا تھا۔ حیدر کا استحقاق سے بڑا لمس اور اس میں مان، اس کی محبت اس کے اندر تک سکون پیدا کر رہے تھے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے پیار سے نرمی سے اپنا لمس بخش رہا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، اس کے اندر کے ڈر کو ختم کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا پریشان تھی۔ جب محسوس کیا کہ اس کی دھڑکنیں اور دل اب نارمل ہیں، سکون میں ہیں، آنکھوں میں سکون ہے تو پیار سے دور ہوا۔ زینیا کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی تھوڑی سی چہرہ اوپر کرتے پوچھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی تھی، کوئی شرارت نہیں تھی۔ اس کی حالت پر وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ تھینک یو، میں ڈر گئی تھی، اس کے سینے میں دوبارہ لگتے کہا۔ مجھ پر یقین ہے؟ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کیے۔ بہت، اس کے گرد باہیں کرتے لاڈ سے کہا۔ میں ناشتہ لاتا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا تو زینیا نے سر ہاں میں ہلایا۔ ویسے میری غربت میں ذرا سی شرم تو بنتی تھی۔ اس کو انسانے کے گھر سے وہ وہی بات کر گیا جو ہر بار کہتا تھا، تم میرے رہنا، بس شرما بھی لوں گی۔
وہ اس کے بعد سے اس بار نہیں چڑھی تھی، نہ کوئی ادا دکھائی تھی، بلکہ اس کے لہجے میں کھونے کا ڈر تھا۔ حیدر نے پریشانی سے اسے دیکھا، یہ اس کی زینی نہیں تھی۔ میں آتا ہوں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باہر چلا گیا۔ زینیا نے اپنے لب کاٹے۔ وہ ایک ہی خاندان کے تھے، اسے ڈر تھا کہ اگر بڑوں نے ذوالقرنین کے ساتھ بچپن میں باندھا تھا تو کہیں اس کے بابا جو اصول پسند تھے، وہ ذوالقرنین کے لوٹنے پر وحید اسکندر اور ذوالقرنین کی باتوں کے دباؤ میں آ کر اسے اور حیدر کو دور کر دینے پر آمادہ ہو گئے تو وہ کیا کرے گی؟ یا اگر ذوالقرنین نے حیدر سے کس طرح منوا لیا تو کیا حیدر اسے چھوڑ دے گا اپنے بھائی کے انصاف کے لیے؟ ایک دفعہ پھر اس کا دماغ گھومنے لگ گیا تھا۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور شاور لینے کے گھر سے واش روم میں چلی گئی۔ اس وقت وہ زینیا کی مسکراتی تصویروں میں کھویا ہوا تھا۔ آنکھیں لہو رنگ تھیں، جھپکنا تو جیسے بھول گیا تھا۔ پورا کمرہ خالی تھا اور دیواروں پر جگہ جگہ زینیا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، جیسے اس نے نہ جانے کتنے وقت سے یہ سب کیا تھا۔ اس کی محنت سامنے تھی، سب تصویریں فوٹو فریم تھیں۔ کہیں وہ مسکرا رہی تھی، کہیں غصے سے دیکھ رہی تھی، کہیں وہ بات کر رہی تھی۔ اس کے کئی روپ ہر تصویر میں قید تھے اور وہ ایک مردہ جسم کی مانند ٹکٹکی باندھے اسے سامنے تصویر کو دیکھ رہا تھا، جو سب سے بڑی تھی اور پوری دیوار کے وسط میں لگی تھی۔ اس تصویر میں دو لوگ تھے، ایک زینیا اور دوسرا وہ خود۔ یہ تب کی تصویر تھی جب وہ دونوں کیمپ فائر میں بیٹھے تھے۔ اپنے ایک آدمی سے کہہ کر اس نے تصویر کھنچوائی تھی۔ وہ دونوں ساتھ تھے لیکن نامکمل۔ برو ذوالقر، دروازے پر دستک ہوئی، تب بھی اس کی لو نہ ٹوٹی۔ زی اوپن دی ڈور، ڈیم اٹ۔ ہمیشہ کی طرح جلدی غصے میں آ جانے والا ابراہیم اب بھی اپنا ٹیمپر لوز کر رہا تھا۔ اس کمرے کا صرف ابراہیم کو پتہ تھا کیونکہ وہ اس کے سیکرٹس رکھتا تھا۔ ذوالقرنین نے اس کی تیز آواز پر آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا بھائی، اس کا چیمپئن آیا تھا، جس کے گلے لگ کر اسے سب ٹھیک کرنا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی ابراہیم غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اب دروازے پر کک مارنے لگا تھا کہ اتفاق سے جلدی ذوالقرنین نے دروازہ کھول دیا۔ ابراہیم کی نظر اس پر گئی جو سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، وہ اس کی حالت پر تیزی سے اس کے سینے سے لگا۔ ذوالقرنین نے بھی اسی جوش سے اس کے گرد باہیں کر دیں اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں دے دیا۔ کس نے آپ کی یہ حالت کی؟ نام بتائیں، میں اس کو آپ کے قدموں میں نہ لے آؤں تو میرا نام بھی ابراہیم اسکندر نہیں۔ اس کو خود میں بینچے وہ کڑے تیوروں سے بولا۔ نہیں، تم کچھ نہیں کرو گے، اس سے جدا ہوتے خود کو سنبھالتے کہا اور دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا، ساتھ ہی فنگر پرنٹ لاک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم اندر زینیا کے بارے میں جانے۔ اپنے بھائی کے لیے وہ بہت جنونی تھا، اسے علم تھا یہ۔ بھائی، نام بتائیں ابھی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ چلو بابا کے سامنے بات کرتے ہیں۔ اس کی کلائی پکڑتے وہ اسے اپنے پیچھے کھینچنے لگا۔ مجھے بس نام بتاؤ، آگے میں سنبھال لوں گا، یہ بابا بڑوں والے کام آپ کریں۔ اس کے پیچھے چلتا پھر سے غصے سے بولا۔ تم کچھ نہیں کرو گے ابراہیم، ذوالقرنین نے رک کر اسے سختی سے منع کیا، جس پر اس نے لب بھینچ لیے۔ چلو اب، اسے کھینچتا اپنے بابا کے کمرے کی طرف لے گیا جہاں وحید اسکندر صبح ہی آئے تھے۔ چاروں نے چار ابراہیم کو خود پر قابو کرنا پڑا۔ وہ اتنا شریف نہیں تھا، فطرت کے لحاظ سے یہ ذوالقرنین تھا جو سنبھال لیتا تھا اسے، ورنہ اس کا غصہ اللہ کی پناہ۔ کمرے میں بہت خاموشی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ کمرے میں زینیا اور حیدر موجود تھے اور خاموشی تھی، گہری خاموشی، جیسے کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حیدر کی خاموش نظریں زینیا پر ٹکی تھیں، جبکہ زینیا ساکت ویران نظریں بیٹھ کے کسی نقطے پر لگائے بیٹھی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے ایک ایک بات، ایک ایک چیز جو وہاں ہوٹل میں ہوئی تھی، سب بتا دیا تھا، جس پر حیدر نے ساری بات خاموشی سے سنی تھی اور اب بھی وہ خاموش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سے اتنی بے وقوفانہ حرکت کی امید نہیں تھی مجھے۔ کمرے کی خاموشی کو حیدر کی سنجیدہ آواز نے توڑا۔ زینیا نے فوراً سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ہاں تو اور کیا، وہ غصے سے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ زینیا کے پلے اب بھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ تمہیں پتہ تھا کہ ذوالقرنین سے تمہارا نام جڑا ہے؟ حیدر نے سوال کیا۔ نہیں، فوراً سے زینیا نے انکار کیا۔ مجھے پتہ تھا۔ اب اگلا سوال کیا۔ ظاہر ہے نہیں، اس نے پھر سے کہا۔ میرے پیرنٹس اور تمہارے پیرنٹس کو پتہ ہے؟ اب سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ۔ زینیا نے کنفیوز نگاہیں اس کی طرف مرکوز کی۔ تو یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہاں اپنا دماغ الٹے سیدھے خیالوں سے بھرنا چاہیے؟ حیدر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ زینیا اس کی آواز پر سر جھکا گئی، اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ بتاؤ، اس کے سامنے بیٹھتے وہ تیز آواز سے بولا۔ پوچھنا چاہیے، معصوم صورت کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لہجہ پھر بھیگ رہا تھا۔ خبردار جو رہی تم۔ حیدر نے اسے مزید ڈانٹا جو رونے کے پڑ تول رہی تھی۔ اچھا کرو مجھے ڈانٹنا، زینیا بھی اس طرح نم آواز سے بولی۔ بندہ بات ہی پیار سے کر لے، لیکن نہیں، حیدر کو ڈانٹنا تھا اس کی حرکت پر جو کب سے ٹسوے بہا رہی تھی، فضول سوچوں پر۔ میرا تو دل کر رہا ہے تمہاری اچھی خاصی دھلائی کر دوں تاکہ تمہارا دماغ سیٹ ہو جائے۔ اس کی بھیگتی آنکھوں کی پرواہ کیے بنا وہ دوبارہ غصے سے بولا۔ زینیا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ خود ہی سے سب سوچ کر بیٹھی ہو کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اس کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں تو کیا کرتی میں ڈر گئی تھی سب کچھ جو ہوا، زینیا نے بے تکا سا جواب دیا۔ سیریسلی تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ سچ میں گڈے گڈی کا کھیل ہے ہمارا رشتہ؟ وہ اس کی کنپٹی پر 2 انگلیوں سے باؤ دیتا ہوا سختی سے بولا۔ نہیں میں ڈر گئی تھی بس، سر نیچے کرتی وہ منمنائی۔ کیا ڈر گئی تھی؟ اس میں کیا ڈرنے والی بات ہے؟ میں گڑھ نہ ہوتا تو تم گڑھ میں بات ہی نہ کرتی، جو سب ذوالقرنین سمجھتا ہے۔ اور جب اسے پتہ لگا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب ہمارے گھر نہیں آئیں گے وحید انکل کے ساتھ؟ یہ معاملہ دبا رہے گا، بات نہیں کھلے گی کیا؟ اس کی آنکھوں میں غصے سے سرخی آ رہی تھی، اسے زینیا سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، زینیا اس کا پوائنٹ سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ اب تو اسے بھی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل کر رہا تھا۔ اتنی بیوقوف تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنا حیدر سے دور جانے کے ڈر نے بنا دیا تھا۔ محبت کرنا گناہ نہیں، ہم تو پھر ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، کوئی کیوں ہمیں دور کرنا چاہے گا جب سب بڑوں کے فیصلے سے یہ رشتہ بنا؟ یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یہ بات کرنے سے سلجھے گا۔ اصل بات نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے نہ ذوالقرنین کو، ہم تینوں صحیح ہیں اپنی جگہ، لیکن تم اتنی بیوقوف کب سے ہو گئی ہو؟ مجھے بس یہ سمجھا دو۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے وہ پھر سے بے عزت کر رہا تھا زینیا کو۔ بس کر دو حیدر، کب سے مجھے ماری جا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے اکیلی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ یہ نہیں کہ پریشان ہے تو اسے پیار سے سمجھائے، ایک تو ڈانٹ رہے ہو کب سے اور اب مار رہے ہو۔ وہ اس کے غصے بڑے لہجے سے تنگ آتی تر کر بولی اور شدید گوریوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اپنی بیوقوفی پر پردہ بھی تو ڈالنا تھا۔ اس کے مارنے والے لفظ پر حیدر کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یعنی اس نے کب مارا؟ میں تمہیں مار رہا ہوں؟ کدھر مارا تمہیں میں نے؟ کتنا خون نکلا ہے؟ ہاں سر تو نہیں پھٹ گیا؟ دانتوں کو پیستے ہوئے کہا۔ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ سر تو نہیں؟ وہ چپٹ وہ اسے لگا چکا تھا۔ ہاں یہاں مارا تم نے، تم جو غصے سے مجھے کب سے ڈانٹ رہے ہو وہ کافی نہیں تھا کیا؟ پھر سے مارا تم نے؟ اپنی سر کی جگہ اشارہ کرتے کہا جہاں ابھی اس نے چپٹ لگائی تھی۔ حیدر یہ زینیا کیا بول رہی ہے؟ تبھی نوین کمرے میں آتی حیرانگی سے بولی۔ حیدر نے آنکھیں گھماتے سر پکڑ لیا۔ وہ تو اپنے دھیان ناک کر کے اندر آنے لگی تھی، لیکن زینیا کی بات پر وہ سیدھا ہی پریشانی سے اندر آ گئی۔ آپ آ جائیں، اسے بیوقوفی کا ایک اور موقع دیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ حیدر، انہوں نے سرزنش کی جو پھر سے گھور رہا تھا زینیا کو۔ دیکھیں چچ کیسے گھور رہا ہے مجھے، کب سے اس سے بھی زیادہ خطرناک انداز سے دیکھ رہا تھا، ڈانٹ بھی رہا تھا اور مجھے مارا بھی۔ نوین مشتبہ کے ساتھ لگتی وہ شکایتیں لگا رہی تھی۔ تم نے زینیا کو مارا حیدر؟ نوین مشتبہ حیرت سے بولی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ کی بہو بے حد بے وقوف ہے، بہت ڈرامے باز ہے، میرا دماغ گما ہوا ہے، مجھ سے کوئی فضول بات نہ کی جائے۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ سنجیدگی سے دونوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ جو زینیا نے اپنے دماغ کی کھچڑی حیدر کے سامنے کھولی تھی، تب سے اس کا میٹر گھوم گیا تھا کہ محترمہ اس لیے رو رہی تھی کہ حیدر اسے چھوڑ دے گا۔ مطلب مذاق ہے کیا، یا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے جس میں وہ کوئی اضافی کردار ہے، یا کوئی چیریٹی پروگرام جس میں زینیا چیریٹی ہے اور اپنی بائی پر ترس کھا کر وہ زینیا کو پیش کر دے گا؟ کیا بات ہے؟ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امی شام کو سب گھر پر ہوں، بات کرنی ہے مجھے، اپنی امی کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینیا کا سر اور آنکھیں جھک گئیں۔ خیریت؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ان کا بیٹا کافی سنجیدہ جو تھا، بالکل، اس کا دماغ سیٹ کرنا ہے، زینیا کے سر پر دوبارہ چپڑ لگاتے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ زینیا نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا جو اسے منٹ بعد چپٹ لگا کر غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا میری بیٹی پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی پیار سے بولی تو زینیا نے سر ہلا دیا۔